السلام علیکم۔ امریکہ اور چین کے درمیان سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی کا سخت زوردار مقابلہ چل رہا ہے، یعنی مائکرو چپس بنانے کی جنگ۔ امریکہ نے چین کو سیمی کنڈکٹر اشیاء اور ٹیکنالوجی برآمد کرنے پر مختلف قسم کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ امریکہ کا مقصد ہے کہ چائنا فوجی ٹیکنالوجی میں اس کے برابر نہ آ سکے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی جدید ہتھیاروں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ لیکن کیا امریکہ اس مقصد میں کامیاب ہو سکا ہے، یا الٹا یہ پابندیاں امریکہ کو نقصان پہنچا رہی ہیں؟ مستقبل کس کا ہے، امریکہ کا یا چین کا یا دونوں کا؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ امریکہ نے چین کو سیمی کنڈکٹر اشیاء اور ٹیکنالوجی برآمد کرنے پر مختلف پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ ایڈوانسڈ کمپیوٹر چپس کئی اہم مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسے مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، فوجی ٹیکنالوجی، جاسوسی کے آلات وغیرہ۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ چین انتہائی ترقی یافتہ کٹنگ ایج کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی حاصل کرے اور اس کے ذریعے ایسی فوجی صلاحیت حاصل کر لے جو امریکہ کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ چپ کے ڈیزائن اور بنانے کے عمل میں دنیا بھر میں اس کی برتری اور غلبہ ڈومینیشن قائم رہے، خاص طور سے ان ہائی پرفارمنس والی چپس میں جو سپر کمپیوٹنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں استعمال ہوتی ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں عالمی لیڈر بنا رہے، کوئی اور ملک اس کے نزدیک نہ آئے۔ دنیا میں اس سال سیمی کنڈکٹر کی مارکیٹ کا حجم تقریباً $700 ارب ہے۔ یہ بہت بڑا منافع بخش کاروبار ہے۔ اس بات سے ہی اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے جو منافع ہے اس میں۔ ایڈوانس لیول کی چپس مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے مستقبل کی جنگوں کا نقشہ بھی بہت مختلف ہوگا، بلکہ اب بھی خاصا بدل چکا ہے، جیسا ہم نے حال ہی میں ایران اور اسرائیل کی جنگ میں دیکھا، پاکستان اور بھارت کی جنگی جھڑپوں میں دیکھا۔ امریکہ کی چائنا پر پابندیوں کا آغاز 7 سال پہلے سن 2018 میں ہو گیا تھا، اور اس کی ابتدا صدر ٹرمپ نے کی تھی۔ یہ ان کی صدارت کا پہلا دور تھا۔ انہوں نے چین کی ٹیلی کام کی سب سے بڑی کمپنی ZTE کو امریکہ میں کام کرنے سے روک دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ چائنیز کمپنی امریکہ کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے، ایکسپورٹ قوانین کی۔ اس کے بعد سن 2019 میں چین کی معروف کمپنی ہواوے پر پابندی لگا دی گئی۔ پابندی یہ تھی کہ یہ کمپنی امریکہ میں بنی ہوئی چپس اور سافٹ ویئر جیسے گوگل کا اینڈرائیڈ استعمال نہیں کر سکتی۔ اس پابندی سے ہواوے کے اسمارٹ فون بنانے کے کاروبار کو بری طرح نقصان پہنچا۔ اس کے بعد سن 2002 میں صدر بائیڈن کے زمانے میں زیادہ سخت پابندیوں کا آغاز ہوا۔ اس وقت امریکہ نے ہائی ٹیک چپس چائنا کو برآمد کرنے پر مکمل پابندی لگا دی۔ ان چپس میں ہائی پرفارمنس والی GPU اور AI چپس شامل ہیں۔ یہ چپس NVIDIA اور AMD برانڈ سے تعلق رکھتی ہیں۔ امریکہ نے چپس بنانے والی ایڈوانسڈ الٹرا وائلٹ لیتھوگرافی مشینیں بھی چین کو بیچنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ یہ مشینیں ہالینڈ کی ASML نامی کمپنی بناتی ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ امریکہ نے چپس کے ڈیزائن سافٹ ویئر بھی چائنا کو فروخت کرنے ممنوع قرار دے دیے ہیں۔ امریکی کمپنیاں چائنا کو سیمی کنڈکٹر بنانے والے ایڈوانسڈ آلات ٹولز بھی نہیں بیچ سکتی۔ امریکہ کے شہری چائنا جا کر اس کی ایڈوانس چپس بنانے کی انڈسٹری میں کام بھی نہیں کر سکتے۔ ہر سال امریکہ چائنا پر ان پابندیوں کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں اس نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں استعمال ہونے والی چپس بھی چین کو فراہم کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ NVIDIA کمپنی کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ A100 اور H100 نامی ترقی یافتہ چپس چائنا کو فراہم نہیں کر سکتی۔ دراصل امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ چائنا کو چپ بنانے والے پورے ایکو سسٹم، یعنی ہر طرح کی صلاحیت حاصل کرنے سے محروم کر دیا جائے۔
امریکہ کی عائد کردہ ان پابندیوں کے باعث بہت سی چینی کمپنیاں اور ان کے کاروبار متاثر ہوئے، انہیں نقصان ہوا۔ ان میں سب سے نمایاں تو ہواوے کمپنی ہے جو موبائل فون اور دیگر ڈیجیٹل آلات بناتی ہے۔ ایک چینی کمپنی کا نام SMIC سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ انٹرنیشنل کارپوریشن ہے، اسے بھی امریکی پابندیوں سے بہت نقصان پہنچا۔ امریکی کمپنیوں سے جڑی ہوئی دیگر ملکوں کی کمپنیوں پر بھی پابندی عائد ہے کہ وہ متعدد اشیاء اور مصنوعات چین کو فراہم نہیں کر سکتی۔ ان میں سر فہرست تائیوان کی مائکرو چپس بنانے والی مشہور کمپنی TSMC ہے، تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی۔ یہ ادارہ دنیا میں سب سے ایڈوانس چپس کا 90% سپلائی کرتا ہے۔ دنیا کی زیادہ تر ٹیک کمپنیاں جو چپس ڈیزائن کرتی ہیں وہ اس کی مینوفیکچرنگ اور تیاری اس تائیوانی کمپنی سے کراتی ہیں۔ تائیوان کی کمپنی بہت ہائی ٹیک ہے۔ امریکہ تائیوان کو اپنا اسٹریٹجک ساتھی سمجھتا ہے۔ اس کمپنی نے اب امریکی ریاست ایریزونا میں بھی اپنی شاخ کھود لی ہے، ایک فیکٹری لگا لی ہے۔ ان پابندیوں سے پوری دنیا کی سپلائی چین بری طرح متاثر ہوئی ہے، اسے نقصان پہنچا ہے۔ امریکی کمپنیاں جو چین کو یہ ٹیکنالوجی فروخت کرتی تھی ان کے منافع میں بھی کمی ہو گئی ہے، لیکن امریکہ نے چین کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ وہ چین کی صلاحیت کا پورا اندازہ نہیں لگا سکا۔ اس کا خیال تھا کہ ان رکاوٹوں سے چین کی ترقی رک جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک اہم امریکی اتحادی ملک جنوبی کوریا ہے، اس نے پوری طرح امریکی پابندیوں کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ اس نے چین سے چپس کا کاروبار کچھ نہ کچھ جاری رکھا، ابھی تک جاری ہے۔ جنوبی کوریا کی کمپنیوں کا چائنا میں بہت پیسہ سرمایہ لگا ہوا ہے۔ اس کی چپ بنانے والی کمپنیوں جیسے سیمسنگ اور SK ہائینکس کا چینی کمپنیوں سے بہت زیادہ لین دین ہے۔ چینی کمپنیاں جیسے علی بابا، ہواوے اور بائٹ ڈانس ان کمپنیوں کا بہت مال خریدتی ہیں۔ چین میں ان کوریائی کمپنیوں کے مینوفیکچرنگ پلانٹ لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ کو جنوبی کوریا کی کمپنیوں کو پابندیوں سے استثنا دینا پڑا کہ وہ چائنا کے ساتھ کام کر لیں۔ جب چین نے ایک امریکی کمپنی مائکرون پر جوابی پابندی لگائی تو جنوبی کوریا کی کمپنیوں کو اس کا بہت فائدہ ہوا۔ مائکرون کی جگہ ان کا زیادہ مال چائنا میں فروخت ہونے لگا۔ دوسری طرف چین نے مقامی طور پر کمپیوٹر چپ بنانے کے کام میں بہت زیادہ سرمایہ لگانا شروع کر دیا اور پابندیوں کا عمل شروع ہونے سے پہلے امریکی کمپنیوں کی مصنوعات کا ذخیرہ کر لیا۔ چین کی کمپنی ہواوے نے اپنی کرن نامی چپس بنانا شروع کر دی ہیں۔ تاہم چین ابھی اس کام میں امریکہ اور تائیوان سے کچھ پیچھے ہے۔ عام خیال ہے کہ چین اس وقت بھی چپ ٹیکنالوجی میں امریکہ سے 3 سے 5 سال پیچھے ہے۔ امریکہ کی کمپنیاں 3 نینو میٹر اور اس سے بھی کم نینو میٹر نوڈ کی چپس بنا رہی ہیں، جبکہ چین کی کمپنی SMIC ابھی صرف 5 نینو میٹر تک کی چپ بنا سکی ہے۔ ایک چپ اربوں ٹرانزسٹر سے مل کر بنتی ہے۔ نینو میٹر سے اس کے سائز کا پتہ چلتا ہے۔ کم نینو میٹر والی چپ زیادہ ایڈوانسڈ ہوتی ہے اور اسے بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ چپ زیادہ ایڈوانسڈ ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ اس کے لیے مخصوص آلات، تربیت یافتہ انجینئرز اور دیگر عملے کی ضرورت ہوتی ہے جو وافر دستیاب نہیں۔ جہاں تک چین کی صلاحیت ہے تو روایتی چپس تیار کرنے میں چائنا تقریباً امریکہ کے برابر پہنچ چکا ہے۔ یہ چپس بڑے سائز کی ہوتی ہیں، یعنی 28 نینو میٹر نوڈ کی، اور آٹو موبیلز یعنی گاڑیوں، گھریلو الیکٹرانکس کی اشیاء وغیرہ میں استعمال ہوتی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس شعبے میں چائنا جلد ہی امریکہ اور تائیوان کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا۔ جہاں تک ایڈوانس چپ بنانے میں استعمال ہونے والے سافٹ ویئر اور آلات کا تعلق ہے تو یہ چین کی کمزوری ہے، جیسے ایکسٹریم الٹرا وائلٹ مشینیں وغیرہ جو ہالینڈ بناتا ہے۔ چائنا اس شعبے میں بھاری سرمایہ کاری کر تو رہا ہے اور انہیں مقامی طور پر تیار کرنے کی غرض سے $150 ارب خرچ کر رہا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے چائنا پر چپ ٹیکنالوجی کی پابندیاں لگا تو دی ہیں اور عارضی طور پر چائنا کی ترقی کو سلو تو کر دیا ہے، اس کی رفتار سست کر دی ہے، لیکن وہ اسے چپ ٹیکنالوجی میں مکمل طور پر آگے بڑھنے سے روک نہیں سکا۔ بعض شعبوں میں جیسے روایتی چپس بنانے میں چائنا تقریباً امریکہ کے برابر پہنچ گیا ہے اور چند سال کی بات ہے کہ چائنا ہائی ٹیک چپس بنانے میں بھی امریکہ کے برابر پہنچ جائے گا۔
شاید امریکی پابندیوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ چین کی آگے بڑھنے کی رفتار کو سست کیا جائے، سلو کیا جائے، روکا تو نہیں جا سکتا۔ بہرحال چائنا سے مقابلے کے لیے امریکہ بھی ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ اس نے چپ ٹیکنالوجی کو مزید ترقی دینے کے لیے جاپان اور تائیوان سے مل کر کام کرنے کی پلاننگ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ تنہا سے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اسے سہاروں کی ضرورت ہے۔ شکریہ، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔